بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سے ایک ایسے موضوع پہ بات چیت کر رہا ہوں جس کا میں کوئی اتنا بڑا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، لیکن چونکہ ہم سب پاکستانی ہیں اور جو ملکی معاملات ہوتے ہیں ان کا اثر اور ان کا تعلق ہر پاکستانی کے ساتھ ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں جو میڈیا پہ چل رہی ہوتی ہیں وہ بعض اوقات اس طرح سے نہیں سمجھی جاتی جیسے کہ ان کو سمجھنا چاہیے، خصوصی طور پر بیرونی معاملات یعنی فارن افیئرس، جو کہ بہت نازک مسائل ہوتے ہیں، کافی ریزی کرنی پڑتی ہے، سمجھنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد ہی ان معاملات پر کوئی تبصرہ کیا جا سکتا ہے۔ 2 روز قبل ہمارے وزیر خارجہ محترم شاہ محمود قریشی کے انٹرویو جو ہے وہ آج کل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ 370 آرٹیکل جو ہے انڈیا نے ریووک کیا ہے وہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، اور ظاہراً اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ اس آرٹیکل کا ریووک کرنا یا بحال کرانا اس کا تعلق پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، جبکہ آج تک جب سے یہ سلسلہ ہوا ہے بھارت کی طرف سے تو پاکستان اس کے اوپر لگاتار احتجاج کرتا رہا ہے۔ اس کو ذرا صحیح تناظر میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں کوئی وزارت خارجہ کا ترجمان تو نہیں ہوں، لیکن عام پاکستانی کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ کوئی ایسی بات ہے جس کی وضاحت جو ہے وہ وزارت خارجہ کو کرنی چاہیے، اور جو میں سمجھ سکا ہوں اس سارے مسئلے کو وہ کچھ اس طرح ہے۔ جب 2019 میں 5 اگست کو بھارت نے آرٹیکل 370 اور 35A کو ریموو کیا، یعنی 370 کا مطلب یہ تھا کہ کشمیر جو ہے وہ اس کا ایک اسپیشل اسٹیٹس دیا گیا تھا بھارتی آئین کے تحت۔ شیخ عبداللہ کے زمانے سے یہ چلا آ رہا تھا، اور وہ ایز سچ بھارتی یونین کا کوئی انٹیگرل پارٹ نہیں تھا اس آرٹیکل کے تحت۔ لیکن جب یہ بھارت نے اس آرٹیکل کو ریموو کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت نے کشمیر کے اس اسپیشل اسٹیٹس کو ریموو کر دیا، یک طرفہ طور پر کشمیریوں سے بات چیت کیے بغیر یا پاکستان سے بات کیے بغیر، اور اس کو انڈین یونین کا حصہ بنا دیا، اور بلکہ اس کو تقسیم بھی کر دیا۔ تو تب سے اس صورتحال میں پاکستانیوں کا اور کشمیریوں کا احتجاج بنتا تھا کہ کم از کم ایک اسپیشل اسٹیٹس تو تھا جو کہ بھارت نے ختم کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا ہے کہ کسی نہ کسی سطح پہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کچھ کشمیر کے بارے میں مذاکرات کی ابتدا ہوئی ہے، جو کہ میرے خیال میں ابھی تک ان آفیشیل ہے، یعنی صرف انٹیلیجنس ایجنسیز کی حد تک، نہ کہ وزارت خارجہ کے لیول تک ابھی تک میرے خیال میں وہ بات چیت نہیں پہنچی۔ جب یہ باضابطہ طور پر بات چیت شروع ہوگی تو مزید سچویشن جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی، لیکن بات چیت تو ہو رہی ہے۔ اب اگر
فرض محال ہم یہ کہتے ہیں اور اسی پہ زور دیتے ہیں کہ ہندوستان آرٹیکل 370 کو ریموو بحال کرے جو پہلے تھا. تو جب کہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے یا ہوگی تو بھارت کہے گا جی ہاں جی آپ کے کیا مطالبات ہیں. تو ہم کہیں گے جی 370 آرٹیکل کو بحال کرو. تو بھارت کا جواب یہ ہوگا کہ چلے ٹھیک ہے جی ہم آرٹیکل 370 کو بحال کرتے ہیں اور اسے ایک اسپیشل سٹیٹس دے کر بھارتی حصہ ہی آپ کو تسلیم کروانا پڑے گا چونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 370 کو بحال کرو. تو وہاں پر اس موقع پر پاکستان کے لیے یہ ایک بڑی کمزور پوزیشن ہوگی اور پاکستان یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ خود ایسی بات کی ابتدا کرے کہ جس کے تحت 370 بحال ہونے کے بعد وہ پھر بھی بھارتی یونین کے انتظامی حد تک یہ صحیح ان کے کنٹرول میں رہے جبکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی مستقل حل نکلے. تو میرے خیال میں جو ہمارے وزیر خارجہ نے بیان کیا تھا ایک انٹرویو میں اور اس کے بعد کچھ میڈیا کے محترم اینکر صاحبان نے اس کے اوپر تبصرے بھی کیے خبریں چلائیں تو وہ اس تناظر کو شاید نظر انداز کر دیا گیا تھا. میں بہت احترام کے ساتھ ان اینکر حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس کے اصل تناظر کے بیچ میں جائے بغیر کوئی تبصرہ جو ہے کرنا مشکل ہے اور خارجہ معاملات کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جن کے اثرات اور جن کی وجوہات ایک عرصے کے بعد ہی معلوم ہوتی ہیں اور اس وقت ہی تبصرہ جو ہے وہ مناسب کیا جانا چاہیے. اس کے ساتھ بہت شکریہ. جزاک اللہ.